میں رات گئے ایمرجنسی میں اکیلا ڈیوٹی پر تھا کہ ایک نامعلوم شخص کو لایا گیا جس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر شفٹ کیا۔ جب میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جوڑنے کے لیے اس کا لباس کاٹا تو اس کی گردن کے پیچھے وہ مخصوص پیدائشی نشان دیکھ کر میرا خون سرد پڑ گیا، جو صرف میرے خاندان میں ہوتا ہے۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور ہانپتے ہوئے ایک ایسا سچ بتایا کہ میرے ہوش اڑ گئے، اور وہ بولا کہ ہسپتال کے ہنگامی اور فوری امداد کے شعبے میں رات کا وہ انتہائی پر اسرار، طویل، ہیبت ناک اور تاریک ترین پہر بےحد سست روی سے گزر رہا تھا۔ جب تاریکی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور چاروں طرف ایک ایسی گہری سنسان اور خوفناک خاموشی چھا جاتی ہے جو تنہا انسان کے دل میں انجانے وسوسے، انگنت خدشات اور طرح طرح کے خوف پیدا کرنے لگتی ہے۔ باہر آسمان پر سیاہ گہرے اور ڈراؤنے بادل اپنی پوری شدت، طاقت اور غیظ و غضب کے ساتھ مسلسل گرج رہے تھے، اور تیز بارش کے موٹے موٹے اور سرد قطرے ہسپتال کی پرانی عمارت کے شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر مسلسل یوں دستک دے رہے تھے جیسے کوئی بھولا بھٹکا اور طوفان کا مارا ہوا مسافر سردی اور طوفان سے بچنے کے لیے گڑ گڑا کر پناہ مانگ رہا ہو، اور ہوائیں اس قدر تیز، تند اور غضبناک انداز میں چل رہی تھیں کہ ہسپتال کے وسیع احاطے میں موجود پرانے اور دیو ہیکل درختوں کی موٹی موٹی شاخیں ٹوٹ کر زمین پر گرنے کی ہیبت ناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں ہسپتال کی پرانی اور خستہ حال عمارت کے اندر تک گونج رہی تھیں اور مضبوط دیواروں کو لرزا رہی تھیں۔ میں اس انتہائی خوفناک اور طوفانی رات اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہنگامی شعبے میں بالکل اکیلا اور تنہا موجود تھا، اور دن بھر کی مسلسل اور کٹھن مشقت اور کام کی شدید تھکاوٹ کے باوجود میری آنکھوں میں نیند یا غنودگی کا نام و نشان تک نہیں تھا، کیونکہ میرا یہ شعبہ، میرا یہ حساس پیشہ اور میری یہ بھاری ذمہ داری مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت برتنے، آرام کرنے یا آنکھ چھپکنے کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں دیتی۔ ہسپتال کی انتہائی لمبی چوڑی اور سنسان راہداریوں میں موت کا سا گہرا اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، اور پرانے طرز کے زرد اور مدھم روشنی والے بلب بجلی کی آنکھ مچولی کے باعث رہ کر چھپک رہے تھے، جس کی وجہ سے راہداریوں کی دیواروں پر عجیب و غریب، ہیبت ناک اور ڈراؤنے سائے بن کر اور بگڑ رہے تھے، جو اس رات کی وحشت اور ویرانی میں مزید بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ کمرے کے اندر دیوار پر موجود ایک پرانی دیوار گیر گھڑی کی مسلسل اور یکساں ٹک ٹک کی آواز اس گہری اور دم گھونٹنے والی خاموشی میں ہتھوڑے کی بھاری ضربوں کی طرح میرے دماغ پر محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت اپنی عام اور معمول کی رفتار سے بہت زیادہ سست گزر رہا ہو، اور یہ طوفانی رات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ بارش اور طوفان والی راتوں میں عام طور پر ہسپتال کا یہ مخصوص حصہ ویران اور خاموش ہی رہتا ہے، لیکن میرے دل کے کسی گہرے اور اندھیرے کونے میں ایک عجیب سی بے چینی، شدید اضطراب اور ایک انجانا سا خوف مسلسل کروٹیں لے رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا سانحہ، کوئی اندیکھی مصیبت یا کوئی ہولناک واقعہ اس طوفان کے بپھرے ہوئے ریلے کے ساتھ میری ہی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو۔ میری یہ بے چینی اور گھبراہٹ بالکل بے وجہ یا بلا جواز نہیں تھی، کیونکہ میرے ماضی کے کئی سالوں کے تلخ اور دردناک تجربات مجھے بار بار یہ بتاتے تھے کہ جب بھی موسم اس قدر خراب اور جان لیوا ہوتا ہے تو سڑکوں پر خوفناک حادثات کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے،
اور ایسے دردناک حادثات میں اکثر زخمی ہونے والے لوگوں کے بچنے کی امید بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میں اپنی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا، انہی الجھی ہوئی سوچوں اور اندیشوں میں مکمل طور پر گم تھا، اور کھڑکی سے باہر کے گپ اندھیرے میں بارش کے تیز پانی کو سڑکوں پر ندی نالوں کی طرح بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اپنے شیشے کی ان گنت قربانیوں کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک ہسپتال کے مرکزی اور بڑے شیشے والے دروازے کے پوری طاقت سے کھلنے کی ایک انتہائی زوردار کرخت اور دل دہلا دینے والی آواز نے اس گہری اور پر اسرار خاموشی کو ایک ہی جھٹکے سے بری طرح توڑ دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میرا اپنا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو اور میری سانس رک گئی ہو۔ باہر سے آنے والی تیز اور یخ بستہ ہوا کا ایک انتہائی طاقتور ریلا اپنے ساتھ بارش کی ٹھنڈی پھوار اور گیلی مٹی کی مخصوص بو لے کر ہسپتال کی راہداری کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی لوگوں کے زور زور سے چیخنے چلانے، روتے ہوئے مدد کے لیے پکارنے اور ہنگامی حالت کے سائرن کی بے ترتیب اور شور مچاتی آوازیں چاروں طرف گونجنے لگیں۔ میں پوری تیزی اور پھرتی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور راہداری کی طرف پوری طاقت سے بھاگا، تو میں نے ایک انتہائی دل خراش اور لرزہ خیز منظر دیکھا کہ کچھ عام لوگ اور امدادی محکمے کے کارکن ایک پہیوں والی کھٹیا کو پوری طاقت سے دھکیلتے ہوئے انتہائی عجلت، گھبراہٹ اور افراتفری کے عالم میں اندر کی طرف لا رہے تھے۔ اس پہیوں والی کھٹیا پر ایک نامعلوم اور بے ہوش شخص بری طرح خون میں لت پت پڑا تھا، اور اس کی انتہائی نازک اور مخدوش حالت دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی انتہائی خوفناک، جان لیوا اور بڑے حادثے کا بری طرح شکار ہوا ہے۔ اس کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک گہرے زخموں سے چور چور تھا، اور اس کے پہنے ہوئے کپڑے خون اور سڑک کی مٹی میں مکمل طور پر لتھڑ کر اور گیلے ہو کر اس کے جسم کے گوشت کے ساتھ بری طرح چپک چکے تھے۔ اس کی سانسیں انتہائی بے ترتیب اکھڑی ہوئی اور ایک عجیب سی ڈراؤنی خرخراہٹ سے بھری ہوئی تھیں، اور اس کے جسم کے مختلف اور گہرے حصوں سے مسلسل بہنے والا گاڑھا اور سرخ خون اس کھٹیا کے کناروں سے ہوتا ہوا ہسپتال کے صاف ستھرے اور سفید فرش پر مسلسل ٹپک کر ایک خوفناک اور لرزا دینے والی سرخ لکیر بنا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوری طور پر اپنے تمام تر بکھرے ہوئے حواس متجمع کیے، اور اپنے اندر کے تمام تر گھبراہٹ والے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک انتہائی تجربہ کار اور پیشہ ور معالج کی حیثیت سے آگے بڑھا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود ماتحت عملے کو انتہائی تیز اور فیصلہ کن آواز میں ہدایت دینا شروع کی، اور ہم سب نے مل کر اس خون آلود کٹیا کو پوری تیزی سے دھکیلتے ہوئے عمل جراحی کے مخصوص اور جدید ترین آلات سے لیس کمرے کی طرف دوڑنا شروع کیا، جہاں اس مرتے ہوئے انسان کو فوری اور ہنگامی طبی امداد دی جا سکتی تھی۔ اس نامعلوم اور بے بس شخص کی حالت اس قدر زیادہ تشویشناک اور نازک تھی کہ ہر گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ اور گھڑی کی ہر ٹک ٹک اس کی زندگی کی نازک ڈور کو تیزی سے کمزور کر رہی تھی، اور موت کا سایہ اس پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عملے جراحی کے کمرے کے بھاری اور خودکار دروازے کو دھکیل کر ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کمرے کی انتہائی تیز، سفید اور چبھنے والی روشنیوں نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کو خیراں کر دیا اور مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اس مرتے ہوئے مریض کو جراحی کی ٹھنڈی میز پر منتقل کرنے میں
اپنے عملے کی پوری مدد کی۔ چھت پر لگی ہوئی بڑی بڑی اور گول روشنیوں کا سیدھا اور مرتکز رخ اس نامعلوم شخص کے خون آلود چہرے اور بری طرح زخمی سینے کی طرف تھا، لیکن چہرے پر لگنے والے انتہائی گہرے زخموں، بے تحاشا بہنے والے خون اور شدید سوجن کی وجہ سے اس کے خد و خال مکمل طور پر بگڑ کر بالکل ناقابل شناخت ہو چکے تھے، اور یہ بتانا بالکل ناممکن تھا کہ وہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس عمر کا ہے۔ اس کے چہرے کی نازک ہڈیاں کئی جگہوں سے بری طرح ٹوٹ چکی تھیں، اور اس کی یہ لرزہ خیز حالت دیکھ کر میرا مضبوط دل بھی ایک بار تو اندر سے بری طرح کانپ اٹھا اور روح تک لرز گئی۔ لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے اس نازک اور اہم ترین وقت پر ذرا سا بھی کمزوری، جذباتیت یا تذبذب دکھائی تو یہ شخص ہمیشہ کے لیے موت کی تاریک وادی میں اتر جائے گا۔ میں نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کو ایک طاقتور جراثیم کش محلول سے اچھی طرح صاف کیا اور اپنے ہاتھوں پر مخصوص طبی دستانے انتہائی پھرتی سے چڑھائے تاکہ اس کے گہرے اور جان لیوا زخموں کا بغور معائنہ کر سکوں اور اس کی قیمتی جان بچانے کی مکمل اور کٹھن جد و جہد کا آغاز کر سکوں۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور دل کی دھڑکن دکھانے والی برقی مشین کی سکرین پر چلنے والی لکیر مسلسل اوپر نیچے بے ترتیب ہو رہی تھی اور ایک خطرناک آواز پیدا کر رہی تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ اس شخص کا دل کسی بھی وقت دھڑکنا بند کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کی نیند سو سکتا ہے۔ میں نے تیزی سے کچھ انتہائی ضروری اور زندگی بچانے والی ابتدائی دوائیں ایک نالی کے ذریعے براہ راست اس کے خون میں شامل کیں تاکہ اس کی گرتی اور ڈوبتی ہوئی نبض کو تھوڑا سا سہارا مل سکے اور موت کا راستہ کچھ دیر کے لیے روکا جا سکے۔ اس کے فوراً بعد میں نے اپنا پورا اور مکمل دھیان اس کے بری طرح زخمی سینے اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی طرف پوری طرح مرکوز کر دیا، کیونکہ اس کی سانس کی مرکزی نالی اور نازک پھیپھڑوں پر شدید ترین دباؤ پڑ رہا تھا، اور مجھے اپنے تجربے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر اس کے اندرونی اور اہم ترین اعضاء کو چھید رہی ہیں اور شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس کی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو فوری طور پر جوڑنے اور اس کے اندرونی گہرے زخموں کا انتہائی تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے سب سے پہلا اور ضروری قدم اس کا خون میں مکمل طور پر بھیگا ہوا، سڑک کی مٹی سے لتھڑا ہوا اور پسینے سے تر لباس اتارنا تھا، جو سوکھے ہوئے خون کی وجہ سے اس کے جسم کے گوشت اور زخموں کے ساتھ بری طرح اور زخمی سے چپک چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک ماتحت کارکن سے ایک تیز دھار اور مخصوص طبی کینچی مانگی اور انتہائی احتیاط، مہارت اور توجہ کے ساتھ اس کے لباس کو اس کے جسم سے کاٹنا شروع کیا۔ میرے دستانوں والے ہاتھ انتہائی تیزی لیکن نپی تلی حرکت کے ساتھ چل رہے تھے، اور میری پوری توجہ صرف اور صرف اس کی مسلسل گرتی ہوئی دھڑکن کو کسی طرح بے قابو کرنے اور اس کے گہرے زخموں سے فوارے کی طرح بہتے ہوئے خون کو روکنے پر مرکوز تھی۔ اس وقت اس بڑے اور روشن کمرے میں صرف لوہے کے طبی آلات کے آپس میں ٹکرانے کی تیز دھاتی آوازیں، میری اور میرے عملے کی تیز اور گھبرائی ہوئی سانس کی آوازیں، اور اس مرتے ہوئے مریض کی انتہائی تکلیف دہ اور دل کو دہلا دینے والی خرخراہٹ مسلسل گونج رہی تھی، جس نے ماحول کو انتہائی بوجھل اور تناؤ کا شکار بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تیز کینچی کی مدد سے اس کی خون آلود اور مٹی سے بھری قمیض کو سینے کے بالکل درمیان سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کیا
اور پھر انتہائی احتیاط اور ملائمت کے ساتھ اس کپڑے کو اس کے کٹے پھٹے گوشت سے الگ کرنے لگا، جو خون کے مکمل طور پر سوکھ جانے اور جم جانے کی وجہ سے اس کی کھال کے ساتھ ایک جان ہو چکا تھا۔ اس انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک عمل کے دوران اس نیم مردہ اور بے ہوش مریض کے منہ سے ایک آہ نکلی، لیکن دردناک آہ نکلی، جو اس بات کا واحد ثبوت تھی کہ وہ اب تک مکمل طور پر مرا نہیں ہے، اور اس کے بری طرح ٹوٹے ہوئے جسم میں اب بھی تھوڑی بہت جان باقی ہے، جو موت کے ان ہولناک پنجوں سے لڑ رہی ہے۔ میں نے اس کے سینے اور پیٹ کا لباس مکمل طور پر ہٹانے کے بعد اپنی کینچی کا رخ اس کی زخمی گردن اور کندھوں کی طرف کیا، تاکہ وہاں موجود گہرے زخموں کو بھی صاف کیا جا سکے اور ان کا فوری علاج شروع کیا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی میں نے انتہائی احتیاط سے اس کی خون آلود قمیض کے بلائی حصے کو گردن کے پچھلے حصے کے پاس سے کینچی سے کاٹ کر ہٹایا اور وہاں جمع ہونے والے گاڑھے خون اور سڑک کی مٹی کو ایک نرم اور جراثیم سے پاک صاف کپڑے کی مدد سے انتہائی ہلکا سا صاف کیا، تو میری نظر اچانک اس کی گردن کے عین پچھلے حصے پر پڑی، اور وہاں موجود ایک مخصوص انتہائی عجیب اور حیرت انگیز نشان کو دیکھتے ہی میرے پورے جسم کا سارا دوڑتا ہوا خون جیسے ایک دم مکمل طور پر سرد پڑ گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے تک ایک انتہائی سنسنی خیز اور یخ بستہ لہر دوڑ گئی، اور میری چلتی ہوئی سانسیں میرے سوکھتے ہوئے اور کڑوے گلے میں بری طرح اٹک کر رہ گئیں۔ وہ ایک انتہائی انوکھا، عجیب اور ایک خاص قسم کا پیدائشی نشان تھا، جو ساخت اور رنگت میں بالکل ہو بہو 100% ویسا ہی تھا جیسا میرے بچپن سے لے کر آج تک میری اپنی گردن کے عین پچھلے حصے پر موجود تھا، اور جسے میں پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ سے اپنے آبائی خاندان کی ایک انوکھی، خاص اور سب سے پوشیدہ پہچان سمجھتا آیا تھا۔ وہ سیاہ اور ابھرا ہوا نشان اتنا واضح، اتنا یکساں اور اس قدر نمایاں تھا کہ دنیا کے کسی بھی قسم کے شک یا شبہ کی کوئی ادنا سی گنجائش بھی باقی نہیں بچی تھی۔ میرا چلتا ہوا دماغ ایک لمحے کے لیے بالکل صحیح کرنے لگا، اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی وہ تیز کینچی وہیں ہوا میں رکی کی رکی رہ گئی۔ میرے ارد گرد موجود ہسپتال کی وہ پوری مصروف دنیا جیسے ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر ساکت اور جامد ہو گئی، اور مشینوں کی وہ تیز اور شور مچاتی آوازیں اچانک میرے کانوں میں بہت زیادہ مدھم اور دور کی آوازیں پڑنے لگیں۔ میرے سن ہوتے ہوئے ذہن میں بیک وقت ہزاروں لاکھوں سوالات ایک انتہائی خوفناک طوفان کی طرح مچنے لگے کہ آخر موت کی دہلیز پر پڑا یہ بری طرح زخمی اور نامعلوم شخص دراصل ہے کون، اور اس کے اس اجنبی جسم پر میرے خاندان کا یہ انتہائی رازدارانہ اور مخصوص پیدائشی نشان آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا کوئی برسوں پرانا بچھڑا ہوا خونی رشتہ دار ہے؟ کیا یہ میرے ماضی کی تاریکیوں کا کوئی ایسا چھپا ہوا حصہ ہے جو میری زندگی مجھ سے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا؟ یا یہ کوئی ایسا خوفناک، لرزہ خیز اور بھیانک راز ہے جس سے میں اپنی پیدائش سے لے کر آج تک بالکل لا علم اور اندھیرے میں تھا؟ میرے اندر بیک وقت شدید ترین تجسس، جان لیوا خوف اور مکمل بے یقینی کا ایک ایسا ملا جلا اور شدید احساس پیدا ہوا جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے بالکل پتھر کے مجسمے کا بنا دیا، اور میں بغیر پلک جھپکائے بس اس خون آلود اور کٹی پھٹی گردن پر موجود اس حیرت انگیز نشان کو اپنی پھٹی ہوئی اور حیران کن آنکھوں سے مسلسل گھورتا رہا۔
جسے آج تک میں نے صرف اپنے جسم پر دیکھا تھا اور اپنا خاندانی نشان سمجھتا تھا۔ عمل جراحی کے اس سرد اور تیز روشنیوں والے کمرے کی فضا میرے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گھٹن زدہ اور بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور میرے دماغ میں الجھنے والے بے شمار سوالات کا طوفان باہر چلنے والے طوفان سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ میری آنکھیں اس نامعلوم اور بری طرح زخمی شخص کی گردن پر موجود اس مخصوص اور انتہائی انوکھے نشان پر مکمل طور پر جم کر رہ گئی تھیں، اور میں کسی بے جان بت کی طرح بالکل بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں جیسے عارضی طور پر مکمل طور پر سلب ہو چکی تھیں، اور مجھے اپنے ارد گرد موجود اپنے ہی ماتحت عملے کی تیز اور گھبرائی ہوئی آوازیں بہت دور سے آتی ہوئی اور انتہائی مدہم محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا وہ مخصوص خاندانی نشان جسے میں اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک اپنی ایک انتہائی منفرد اور سب سے الگ پہچان سمجھتا آیا تھا، اور یہ نشان ہمارے خاندان کے خاص ہونے کی علامت ہے جو کسی غیر کے پاس نہیں ہو سکتی، آج وہ نشان ایک بالکل اجنبی، نامعلوم اور سڑک حادثے میں مرنے والے شخص کے جسم پر دیکھ کر میرے اندر ایک ایسی شدید کشمکش اور بے چینی نے جنم لیا جس نے میرے دل کو ایک انجانے اور نامعلوم خوف کے شکنجے میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ کیا یہ شخص میرا کوئی برسوں پرانا اور بچھڑا ہوا سگا بھائی ہے، یا میرے خاندان کا کوئی ایسا فرد جس کے وجود کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا، یا پھر یہ محض قدرت کا کوئی عجیب و غریب اور ناقابل یقین اتفاق ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میرے ماتھے پر سردیوں کی اس یخبستہ رات میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے، اور میرے دستانوں والے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا جب میرے والد مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے میری گردن کے پچھلے حصے پر موجود اس کالے اور ابھرے ہوئے نشان پر ہاتھ پھیر کر کہا کرتے تھے کہ یہ نشان ہماری خاندانی عزت اور وقار کی سب سے بڑی مہر ہے، اور اس دنیا میں کوئی اور انسان اس مہر کو اپنے جسم پر نہیں سجا سکتا۔ لیکن آج ہسپتال کے اس سرد کمرے میں وہ تمام خاندانی دعوے اور یقین اس خون آلود اجنبی کی گردن پر موجود نشان کو دیکھ کر ریت کی دیوار کی طرح گر رہے تھے، اور میرے دماغ کی رگیں اس بوجھ سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ لیکن اچانک دل کی دھڑکن دکھانے والی اور برقی مشین کی ایک انتہائی تیز، مسلسل اور کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز نے مجھے میرے اس گہرے اور خوفناک خیالات کے بھنور سے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ باہر نکال دیا، اور مجھے واپس حقیقت کی اس تلخ دنیا میں لا کھڑا کیا۔ وہ نامعلوم مریض جو کچھ دیر پہلے تک موت سے مسلسل لڑ رہا تھا، اب تیزی سے موت کی تاریک اور نہ ختم ہونے والی وادی کی طرف پھسل رہا تھا۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اب مزید بے ترتیب اور کمزور ہو چکی تھیں، اور اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ تقریباً رکنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے سرخ بلبلے اس بات کی واضح اور بھیانک گواہی دے رہے تھے کہ اس کے اندرونی اعضاء بری طرح جواب دے چکے ہیں، اور اس کی جان کسی بھی لمحے اس کے ٹوٹے ہوئے جسم کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے اندر کے اس تمام تر شدید خوف، حیرت اور تذبذب کو ایک طرف دھکیلا، اور اپنے پیشے کی اس عظیم اور بھاری ذمہ داری کو یاد کیا جس کا میں نے حلف اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے ماتحت کارکنوں کو تیز اور انتہائی حتمی آواز میں کچھ مخصوص اور زندگی بچانے والی دوائیں فوری طور پر لانے کا حکم دیا، اور خود اس مریض کے سینے پر
اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے دل کو دوبارہ چلانے کے لیے پوری طاقت سے دباؤ ڈالنے لگا۔ یہ ایک انتہائی کٹھن، اذیت ناک اور تھکا دینے والا عمل تھا، کیونکہ اس کی پسلیاں پہلے ہی کئی جگہوں سے بری طرح ٹوٹ چکی تھیں اور ہر دباؤ کے ساتھ اس کے جسم کی ہڈیاں مزید ٹوٹنے کی دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ لیکن میرے پاس اس کی جان بچانے اور اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو واپس لانے کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ یا کوئی اور امید باقی نہیں بچی تھی۔ کمرے میں موجود روشنی کی وہ بڑی بڑی آنکھیں، خیرہ کر دینے والی بتیاں سیدھی اس کے خون آلود اور ناقابل شناخت چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور میں اپنے پورے جسم کا وزن اس کے سینے پر ڈال کر اسے موت کے ان ہولناک پنجوں سے چھیننے کی انتہائی بے تابانہ اور جنونی جدوجہد کر رہا تھا۔ میرا اپنا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور میرے ماتھے سے ٹپکنے والا پسینہ میری آنکھوں میں جا کر جلن پیدا کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکے۔ باہر طوفان کی شدت میں مزید بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا اور بادلوں کی خوفناک گرج کے ساتھ بجلی چمکنے کی روشنی عملے جراحی کے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ کر ایک عجیب سا ڈراؤنا اور ہیبت ناک منظر پیش کر رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس انسان کی موت کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو۔ میں نے اسے درد سے مکمل نجات دلانے اور عمل جراحی کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے ایک انتہائی خاص اور طاقتور دوائی کا ٹیکہ اپنے ہاتھ میں لیا، تاکہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کے مزید اندرونی زخموں کو سی سکوں اور اس کے بہتے ہوئے خون کو کسی طرح روک سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ دوائی بھری ہوئی سوئی اس کے خون اور مٹی سے لتھڑے ہوئے بازو کے قریب کی، اس نیم مردہ بے جان اور موت کے کنارے پر کھڑے شخص نے اچانک ایک انتہائی زوردار اور غیر متوقع جھٹکے سے اپنی خون آلود آنکھیں کھولیں اور اپنی بچی کھچی تمام تر جسمانی اور روحانی طاقت کو ایک ہی لمحے میں جمع کرتے ہوئے اس کا اپنا کانپتا ہوا کمزور اور خون سے لتھڑا ہوا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھا کر میرا بازو اس قدر سختی اور مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کی بے جان محسوس ہونے والی انگلیاں میرے گوشت میں گڑھنے لگیں اور مجھے اپنے بازو میں ایک شدید درد کا احساس ہوا۔ اس کی یہ انتہائی غیر متوقع اور حیران کن حرکت دیکھ کر میں شدید حیرت، بے یقینی اور ایک نئے صدمے میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اتنے زیادہ اور اتنے گہرے زخموں کے ساتھ اور اتنا زیادہ خون بہہ جانے کے بعد کسی بھی عام انسان میں اتنی طاقت یا اتنی ہمت ہونا بالکل ناممکنات میں سے تھا، اور یہ بات طبی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا معجزہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تو مجھے وہاں موت کا کوئی خوف یا زندگی چھوٹ جانے کا کوئی ڈر نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی ان دھنسی ہوئی اور بے نور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری شناسائی، ایک بہت پرانا اور شدید پچھتاوا اور ایک ایسا نہ ختم ہونے والا درد نظر آیا جو اس کے جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرا، تکلیف دہ اور پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ان درد بھری اور خون آلود آنکھوں سے مسلسل بغیر پلک جھپکائے میری طرف گھور رہا تھا، اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، جیسے وہ شدت سے کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے اس کے سینے میں کوئی ایسا بھاری راز دفن ہو جو اب باہر آنے کے لیے بے چین ہو۔ لیکن مسلسل بہنے والے خون، شدید کمزوری اور ٹوٹے ہوئے جبڑے کی وجہ سے اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، اور وہ کچھ بھی واضح طور پر بولنے سے بالکل قاصر تھا۔ میں نے اپنے اندر کے معالج کو جگایا
اور اسے انتہائی نرمی اور ہمدردی سے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، وہ بس آرام کرے اور اپنی طاقت ضائع نہ کرے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کی جان بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک جد و جہد کروں گا۔ لیکن اس نے میری کسی بھی تسلی یا بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور نفی میں اپنا سر ہلایا اور میرے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی، جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ اب زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے اور اب صرف سچ کا وقت باقی ہے۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں اور اس کی موت کی خرخراہٹ کے درمیان ایک ایسا گہرا، تاریک اور لرزہ خیز راز چھپا ہوا تھا جو اب موت کے اس آخری لمحے میں ہر قیمت پر باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے انتہائی نقاہت، کمزوری اور ناقابل برداشت درد سے کراہتے ہوئے مجھے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اپنے چہرے کے بالکل قریب ہونے کا کہا۔ میرا اپنا دل اس وقت پسلیوں سے اس زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنی ہی دھڑکن کی آواز باہر چلنے والے طوفان کے شور سے زیادہ صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے خون آلود اور سوجے ہوئے چہرے کے بالکل قریب کر دیا تاکہ میں اس کی وہ انتہائی مدھم، ٹوٹی ہوئی اور بھرائی ہوئی آواز کو سن سکوں جو شاید اس زخمی انسان کی زندگی کی سب سے آخری آواز اور آخری پیغام ثابت ہونے والی تھی۔ اس وقت اس سرد کمرے میں موجود دل کی دھڑکن دکھانے والی مشینوں کی دھیمی اور مسلسل ٹک ٹک اور باہر برستی ہوئی شدید بارش اور تیز ہوا کے ہیبت ناک شور کے علاوہ ہر طرف ایک انتہائی پر اسرار، ڈراؤنا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور میرا پورا وجود ایک انجانے، نامعلوم خوف اور ایک شدید ترین تجسس کی لپیٹ میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ میں ہر حال میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص جو میرے آبائی اور خاندانی نشانی کو اپنی گردن پر سجائے ہوئے اس طرح میرے سامنے موت کی دہلیز پر بے حس کھڑا ہے، یہ آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا میری زندگی، میری پہچان اور میرے ماضی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی ایک گرم لکیر بہہ کر نکلی اور اس کے سوجے ہوئے اور خون آلود گالوں پر بہتی ہوئی اس کے کانوں تک جا کر جذب ہو گئی، اور اس نے ہانپتے ہوئے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ہانپتے ہوئے مجھے ایک ایسا سچ بتایا کہ میرے ہوش اڑ گئے، اور وہ آنسو بہاتے ہوئے بولا کہ اے نوجوان اور قابل معالج، تم میری گردن کے پچھلے حصے پر موجود جس مخصوص خاندانی نشان کو دیکھ کر اس قدر حیران، پریشان اور صدمے کی حالت میں کھڑے ہو، اور جسے تم اپنا خونی رشتہ یا کوئی پرانا خاندانی تعلق سمجھ رہے ہو، دراصل اس کی حقیقت وہ بالکل بھی نہیں ہے جو تم اس وقت اپنے الجھے ہوئے ذہن میں سوچ رہے ہو، بلکہ یہ ایک ایسا ہولناک اور بھیانک سچ ہے جو تمہاری پوری زندگی کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ وہ شخص جو موت کے بالکل قریب تھا اور جس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں کسی بھی لمحے رک سکتی تھیں، اس نے اپنے سوکھے ہوئے اور خون آلود ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری اور اپنی بچی کھچی طاقت کو جمع کرتے ہوئے مجھے وہ لرزہ خیز سچ بتانا شروع کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا کہ میں تمہارا کوئی بچھڑا ہوا سگا بھائی، کوئی گمشدہ چاچا یا تمہارے خون کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوں، بلکہ میں وہ بدبخت، ظالم اور پتھر دل انسان ہوں جس نے آج سے ٹھیک 25 برس قبل، جب تم ایک انتہائی چھوٹے، بے بس اور معصوم بچے تھے، تو میں نے تمہیں تمہارے اصل اور حقیقی والدین کی گرم آغوش سے صرف اور صرف چند سکوں کی خاطر اور دنیاوی مال و دولت کی اندھی لالچ میں آ کر
انتہائی بے دردی سے اغوا کر لیا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو اور میرے کانوں میں سیں سیں کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور وہ مسلسل بولتا رہا، تمہاری گردن کے پچھلے حصے پر موجود یہ سیاہ اور ابھرا ہوا نشان بالکل اصلی اور قدرتی ہے، اور تم اس شہر کے سب سے معزز نیک نام اور بے پناہ دولت مند خاندان کے واحد چشم و چراغ ہو، جن کی بے تحاشا دولت ہتھیانے اور انہیں تاوان کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے میں نے اپنے کچھ انتہائی ظالم اور سفاک ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ انتہائی مکروہ اور غلیظ کھیل کھیلا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور درد سے کراہتے ہوئے مزید بتایا کہ جس تاریک اور طوفانی رات میں تمہیں اغوا کر کے شہر کے ہنگاموں سے بہت دور ایک ویران، سنسان اور کھنڈر نما جگہ پر لے گیا تھا، جہاں ہم نے تمہیں مارنے اور تمہاری لاش کو غائب کرنے کا پورا منصوبہ بنا رکھا تھا، اس رات تمہاری معصومیت، تمہارے رونے کی دل خراش آواز اور تمہارے چہرے پر موجود ایک عجیب سے نور نے میرے اندر کے سوئے ہوئے اور مردہ انسان کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جب تمہیں مارنے کے لیے اپنا تیز دھار ہتھیار اٹھایا تو تمہاری گردن پر موجود اس مخصوص خاندانی نشان پر میری نظر پڑی، اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے اس معصوم جان کو ختم کرنے سے سختی سے روک رہی ہو۔ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اس مخصوص نشان اور تمہاری بے گناہ آنکھوں نے مجھے اندر سے اس قدر ڈرا دیا کہ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے بغاوت کرتے ہوئے تمہیں مارنے کی بجائے رات کے اس گپ اندھیرے میں وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کیا اور تمہیں ایک دور دراز کے نامعلوم یتیم خانے کی ٹھنڈی اور بے رحم سیڑھیوں پر چھوڑایا تاکہ کم از کم تمہاری جان بچ سکے۔ لیکن اس رات کے بعد میری روح نے مجھے میرے اس لرزہ خیز اور بھیانک جرم پر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی معاف نہیں کیا، اور میرا ضمیر مجھے دن رات کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستا رہا۔ مجھے ہر رات خواب میں تمہارے روتے ہوئے والدین اور تمہارا وہ معصوم چہرہ نظر آتا تھا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون مکمل طور پر غارت کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے اس بھیانک جرم اور ان ناقابل معافی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی پوری بقایا زندگی کو مکمل طور پر وقف کر دینے کا ایک اٹل اور مضبوط فیصلہ کر لیا، اور میں نے اپنی ہی گردن پر تمہارے اس مخصوص خاندانی نشان کی بالکل ہو بہو نقل کو ایک تیز اور گرم لوہے کی مدد سے ہمیشہ کے لیے نقش کروا لیا، تاکہ جب بھی میں آئینے میں خود کو دیکھوں تو مجھے میرا وہ بھیانک گناہ یاد رہے، اور یہ جلنے کا نشان میری اس دردناک سزا کا آغاز تھا جو میں نے خود اپنے لیے منتخب کی تھیں۔ اس نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا، جس کے ساتھ اس کے منہ سے خون کی ایک اور لکیر بہہ نکلی، لیکن اس نے بات کرنا بند نہیں کیا اور مسلسل بولتا رہا کہ میں نے اس یتیم خانے کے آس پاس ہی ایک معمولی مزدور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا، اور میں نے دن رات خون پسینہ ایک کر کے سخت ترین محنت کی، اور ایک گمنام شخص کی حیثیت سے تمہاری تعلیم، تمہارے قیام گاہ کے تمام اخراجات، تمہاری کتابوں اور تمہاری اعلیٰ تعلیم کی پوری بھاری فیسیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، تاکہ تم یتیم خانے کی اس ذلت بھری زندگی سے نکل کر وہ عظیم، قابل اور مسیحا صفت معالج بن سکو جو تم آج اس شفا خانے میں کھڑے ہو۔ اس نے روتے ہوئے مزید کہا کہ میں ساری عمر
ایک خاموش سائے کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور تمہاری ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر اندھیرے میں کھڑے ہو کر خوشی سے آنسو بہاتا رہا۔ میں نے کبھی تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک مجرم ہوں اور تم ایک دن مجھ سے نفرت کرو گے۔ لیکن آج جب قدرت نے میرا وقت آخری کر دیا ہے اور میں موت کے اس بستر پر بے بس پڑا ہوں، تو میں تمہارے سامنے اپنے اس جرم کا مکمل اقرار کر رہا ہوں، تاکہ میں سکون سے مر سکوں اور میری روح کو اس بھاری بوجھ سے آزادی مل سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اپنے اس اصل اور حقیقی خاندان تک واپس پہنچ سکو، جو آج بھی 25 سال گزر جانے کے بعد تمہارے انتظار میں اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ یہ ہولناک، روح فرسا اور دل دہلا دینے والا سچ سن کر میرے دماغ کی رگیں شدت جذبات اور شدید صدمے سے پھٹنے کے بالکل قریب پہنچ گئیں۔ میرا وہ خوبصورت اور سادہ ماضی، جسے میں ایک غریب، بے سہارا اور لاوارث یتیم کی کٹھن لیکن سچی جدوجہد سمجھتا تھا، وہ دراصل ایک انتہائی خوفناک جرم، ایک گہرے دھوکے اور پھر ایک مجرم کی سچی اور طویل توبہ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا رد عمل ظاہر کروں۔ کیا میں اس شخص سے شدید ترین نفرت کروں جس نے مجھے میرے حقیقی اور سگے والدین کی بے لوث محبت سے محروم کیا اور مجھے یتیم خانے کی ان ٹھنڈی دیواروں کے حوالے کر دیا، یا میں اس شخص کے سامنے عقیدت اور احترام سے اپنا سر جھکا دوں جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنی پوری زندگی قربان کر کے اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر کے مجھے ایک باعزت، عظیم اور کامیاب مقام تک پہنچایا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جس نے میرے چہرے اور میرے لباس کو مکمل طور پر بھگو دیا، اور میں نے اس کا خون آلود اور کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اس لمحے دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کیا کہ سچی توبہ اور احساس ندامت واقعی انسان کا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان بھی اگر سچے دل سے پچھتاوے کی آگ میں جل جائے تو وہ ایک مسیحا بن سکتا ہے۔ اس نامعلوم مجرم کی آنکھوں میں اب موت کا کوئی خوف یا زندگی کا کوئی لالچ باقی نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک عجیب سا ابدی سکون اور اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی منزل پا لی ہو۔ اور اسی گہرے سکون کے ساتھ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنی آخری اور طویل سانس لی، اور اس کا سر ایک طرف بے جان ہو کر ڈھلک گیا۔ کمرے میں موجود اس برقی آلے نے ایک لمبی اور مسلسل آواز پیدا کی، جو اس بات کا حتمی اعلان تھا کہ یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اس کے بے جان اور خاموش جسم کے پاس کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی عجیب، پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے، جو انسان کی پہچان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر توبہ اور خاموش خدمت کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ سبق میرے دل اور روح پر ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ نقش کی طرح ثبت ہو گیا کہ سچی توبہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو دھو دیتی ہے، اور احسان کا بدلہ چکانے کی لگن انسان کو فرشتوں کے مقام تک لے جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میری کہانی اور میری زندگی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے ایک نئے اور انتہائی پر اسرار سفر کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ اس مرنے والے شخص نے مجھے یہ تو بتا دیا تھا کہ میں اس شہر کے سب سے معزز اور دولت مند خاندان کا چشم و چراغ ہوں، لیکن اس نے موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے اس خاندان کا نام، ان کا پتہ یا ان کی کوئی بھی ایسی پہچان نہیں بتائی تھی
جس کی مدد سے میں ان تک پہنچ سکتا۔ کمرے کی وہ گہری اور پر اسرار خاموشی اب میرے لیے ایک نیا اور بھیانک سوال بن چکی تھی۔ میرا اصل نام کیا ہے؟ میرے حقیقی ماں باپ کون ہیں؟ اور وہ مجرم جس نے مجھے اغوا کیا تھا، اس کے وہ سفاک اور ظالم ساتھی کون تھے جو شاید آج بھی اس شہر میں کہیں آزادی سے گھوم رہے ہوں گے؟ اور کیا وہ آج بھی میرے زندہ ہونے کا راز جانتے ہیں؟ میں نے اس کے بے جان سینے پر پڑا ہوا اس کا خون آلود ہاتھ نرمی سے نیچے رکھا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس شفا خانے کی کھڑکی سے باہر اس گہرے اور تاریک طوفان کی طرف دیکھا جو اب بھی پوری شدت سے جاری تھا۔ میرا ماضی ایک جھوٹ تھا، میرا حال ایک کٹھن حقیقت بن چکا تھا، اور میرا مستقبل اب ان نامعلوم اور پوشیدہ راستوں پر چلنے کا متقاضی تھا جن کی منزل مجھے خود تلاش کرنی تھی۔ مجھے اب اس شہر کے اندھیروں میں اتر کر اپنے اس حقیقی خاندان کو ڈھونڈنا تھا جنہیں مجھ سے 25 سال پہلے بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ لیکن کیا وہ مجھے پہچان پائیں گے؟ کیا میری گردن کا یہ نشان ان کے لیے کافی ہوگا؟ اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر ان پرانے دشمنوں اور اغواکاروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بچہ جسے انہیں نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، تو کیا وہ مجھے دوبارہ مارنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تجسس اور خوف کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ میرے ذہن میں شروع ہو چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی ایک نئی اور خطرناک جنگ کا آغاز ہے جس کا انجام ابھی تاریکی کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ہر قیمت پر اس راز کی آخری تہ تک پہنچ کر رہوں گا اور اپنے سگے والدین کو ڈھونڈ کر اس مجرم کی روح کے کفارے کو مکمل کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اور اسی شدید تجسس اور عزم کے ساتھ میں اس سرد اور خاموش کمرے سے باہر اس طوفانی رات میں نکل آیا جہاں میرے سوالوں کے جواب میرا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور میں اس نامعلوم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا جس نے میری زندگی کی تمام پرانی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا جس کا نتیجہ میری موت یا پھر ایک نئی زندگی کی صورت میں نکلنے والا تھا۔ یہ طوفان صرف باہر نہیں بلکہ میرے اندر بھی شدت اختیار کر چکا تھا، اور اس طوفان کو رکنے کے لیے مجھے اپنے خون کی اصلیت اور ان مجرموں کے چہروں کو بے نقاب کرنا تھا جو میرے ماضی کی تاریکیوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ میرا سفر اب محض ایک معالج کا نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا بن چکا تھا جسے اپنا کھویا ہوا وجود اور اپنی چھینی گئی شناخت واپس حاصل کرنی تھی، اور اس راہ میں آنے والی ہر مشکل سے ٹکرانا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، کیونکہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اور راز فاش ہونے کے بعد تجسس نے مجھے ایک نئی آگ میں جھونک دیا تھا۔ میں نے شفا خانے کی اس تاریک راہداری میں چلتے ہوئے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے تمام خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب ہر قدم انتہائی پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ میں سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گیا اور اپنی الماری کھول کر ایک پرانا کتابچہ نکالا جس پر میں نے سلطان کی کہانیاں لکھ رہا تھا۔ یہ وہ نام تھا جو میں نے اپنے بچپن کی نامکمل تحریروں کو دیا تھا، لیکن آج اس کتابچے میں مجھے اپنی ہی زندگی کی سب سے پر اسرار داستان کا آغاز کرنا تھا۔ میں نے قلم اٹھایا اور اس نامعلوم مجرم کے بتائے ہوئے ہر لفظ کو اس کتابچے کے اوراق پر محفوظ کرنا شروع کر دیا، تاکہ اگر کل کو میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو دنیا کے سامنے یہ سچ ضرور آ سکے
کہ میرا اصل خاندان کون ہے، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری سب سے پہلی منزل اس مرنے والے شخص کا وہ خستہ حال سامان اور لباس ہوگا جو حادثے کے وقت اس کے پاس موجود تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی پرچی، کوئی پرانی دستاویز یا کوئی ایسا سراغ ضرور موجود ہوگا جو مجھے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ میں نے اپنا طبی لباس اتارا اور عام کپڑے پہن کر سامان والے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں لاوارث مریضوں کا سامان رکھا جاتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میری نظریں ہر طرف گھور رہی تھیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ انسان گناہوں کی تاریکی میں جتنا بھی غرق ہو جائے، سچی توبہ اور ندامت کے آنسو اس کی روح کو مکمل پاک کر سکتے ہیں۔ خاموش خدمت اور بے لوث قربانی اپنا صلہ قدرت سے ضرور پاتی ہے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ سچائی ایک نہ ایک دن اپنا راستہ خود تلاش کر کے دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہے کہ وہ ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کرے اور اپنی اصل پہچان کو کھوجنے کے لیے کبھی ہار نہ مانے اور آگے بڑھے۔